اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نمل کی آیت نمبر 50 سے 61 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ترجمہ، اور انہوں نے سازش کی اور ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی اور وہ غافل رہے۔ وَمَكَرُوا، اور انہوں نے سازش کی، یعنی ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں پر شب خون مارنے کی سازش تیار کی، اور ہم نے ان کی سازش کی سزا یہ دی کہ ان کے عذاب میں جلدی فرمائی، اور وہ ہماری خفیہ تدبیر سے غافل رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کا حافظ و ناصر ہے اور انہیں لوگوں کے خفیہ شر سے بچاتا ہے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین۔ ترجمہ، تو دیکھو کہ ان کی سازش کا کیسا انجام ہوا، ہم نے انہیں اور ان کی ساری قوم کو ہلاک کر دیا۔ انا دمرناہم، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، یعنی ہم نے ان 9 شخصوں کو ہلاک کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات حضرت صالح علیہ السلام کے مکان کی حفاظت کے لیے فرشتے بھیج دیے۔ جب وہ 9 شخص ہتھیار باندھ کر اور تلواریں کھینچ کر حضرت صالح علیہ السلام کے دروازے پر آئے تو فرشتوں نے انہیں پتھر مارے۔ وہ پتھر ان لوگوں کو لگتے تھے لیکن مارنے والے نظر نہ آتے تھے۔ اس طرح ان 9 کو ہلاک کیا اور ان کے علاوہ ساری قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہولناک آواز سے ہلاک کر دیا۔ نوٹ: حضرت صالح علیہ السلام کے دروازے پر ان 9 شخصوں کے مرنے سے متعلق اور روایات بھی ہیں۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ ترجمہ، تو یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب ویران پڑے ہیں، بے شک اس میں جاننے والوں کے لیے عبرت کی نشانی ہے، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے اور ڈرتے تھے۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ، تو یہ ان کے گھر ویران پڑے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ قوم سمود کی ہلاکت کے بعد ان کے گھر ویران پڑے ہیں، اور اب ان گھروں میں اس قوم کا کوئی شخص بھی موجود نہیں، اور ان کا یہ انجام اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر کے اور اس کے رسول کو جھٹلا کر اپنی جانوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے ہوا۔ ارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے سامنے قوم سمود کا جو واقعہ بیان فرمایا اس میں ان لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی موجود ہے جو علم رکھتے ہیں، لہٰذا اگر آپ کی قوم کے کفار آپ کو جھٹلانے سے باز نہ آئے تو ان کا انجام بھی قوم سمود جیسا ہو سکتا ہے، اور اگر ایسا ہوا تو ان کے حق میں کسی طرح بہتر نہ ہوگا۔ وَأَنجَيْنَا، اور ہم نے بچا لیا، یعنی جو لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے اور وہ کفر و شرک اور گناہوں سے بچتے اور حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمانی کرنے سے ڈرتے تھے، ہم نے انہیں عذاب سے بچا لیا۔ تفاسیر میں منقول ہے کہ ان لوگوں کی تعداد 4000 تھی اور ان کی حقیقی تعداد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ۔ ترجمہ، اور لوط کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم بے حیائی کا کام کرتے ہو حالانکہ تم دیکھ رہے ہو۔ وَلُوطًا، اور لوط کو یہاں سے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ آیت میں ذکر کیے گئے حضرت لوط علیہ السلام کے قول کا ایک معنی یہ ہے کہ کیا تم بدکاری پر اتر آئے ہو حالانکہ تم اس فعل کی قباحت جانتے ہو۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ کیا تم بے حیائی پر اتر آئے ہو اور تم ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو کر اعلانیہ بدفعلی کا ارتکاب کرتے ہو۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ تم اپنے سے پہلے نافرمانی کرنے والوں کی تباہی اور ان کے عذاب کے آثار دیکھتے ہو پھر بھی اس بدعملی میں مبتلا ہو۔ نوٹ: حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے کی بعض تفصیلات سورہ اعراف آیت نمبر 80 تا 84 اور سورہ ہود آیت نمبر 77 تا 83 میں گزر چکی ہیں۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ ترجمہ، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو بلکہ تم جاہل لوگ ہو۔ اَإِنَّكُمْ، کیا تم، حضرت لوط علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت پوری کرنے کے لیے جاتے ہو
حالانکہ مردوں کے فطرتی تقاضے کی تسکین کے لیے عورتیں بنائی گئی ہیں، مردوں کے لیے مرد اور عورتوں کے لیے عورتیں نہیں بنائی گئیں، لہٰذا یہ فعل حکمت الہی کی مخالفت ہے، بلکہ تم جاہل لوگ ہو جو ایسا کام کرتے ہو اور تمہیں اپنے اس فعل کے برے انجام کا اندازہ نہیں۔ فطرت سے بغاوت کا نتیجہ، یاد رہے کہ مردوں کے فطرتی تقاضے یعنی شرمگاہ کی شہوت پوری کرنے کا درست ذریعہ عورت ہے، اور اس میں بھی کھلی چھٹی نہیں کہ جب اور جس عورت سے دل چاہا اس سے اپنی شہوت پوری کر لی، بلکہ اس میں شریعت نے ایک حد مقرر کی ہے اور کچھ اصول و قوانین نافذ فرمائے ہیں جن کے اندر رہتے ہوئے بندہ عورت سے اپنا فطرتی تقاضا پورا کر سکتا ہے، اور فی زمانہ شرعی نکاح کے علاوہ عورت سے فائدہ اٹھانے کی کوئی صورت نہیں، اور شرعی نکاح کر کے اپنی بیوی سے جائز طریقے کے ساتھ فطرتی تقاضا پورا کرنا انسانی فطرت کے عین مطابق اور بے شمار فوائد کا حامل ہے، جیسے انسانوں کی تعداد میں درست طریقے سے اضافہ ہونا، خاندانی نظام قائم ہونا، معاشرے میں فحاشی اور بے حیائی کا خاتمہ ہو کر ایک پاکیزہ معاشرے کا ترتیب پانا وغیرہ۔ اور جب سے لوگوں نے اپنی فطرت سے بغاوت کرتے ہوئے معاشرے میں ہم جنس پرستی کو فروغ دینا شروع کیا، مردوں کو مردوں اور عورتوں سے بدفعلی کرنے کی طرف منظم طریقے سے مائل کیا، فحاشی، عریانی اور بے حیائی کو عام کیا، عورتوں میں پردے کی ذہنیت کو ختم کر کے آزاد روش اور روشن خیالی کی سوچ کو پیدا کیا، بدفعلی اور زناکاری کو آسان سے آسان تر کیا، حتیٰ کہ بچوں کو اس کی باقاعدہ تربیت دینے کا نظام قائم کیا، تب سے ان لوگوں کا حال جانوروں سے بھی بدتر ہوتا جا رہا ہے، اور یہ لوگ انتہائی خطرناک مسائل اور مہلک امراض سے دوچار ہونے کے بعد اب اس بات پر مجبور ہو چکے ہیں کہ وہ فطرت سے بغاوت ختم کر دیں اور اپنے معاشرے میں اس نظام کو رائج کریں جو فطرت کے مطابق ہے۔ اے کاش مسلمان بھی ہوش کے ناخن لیں اور یہ بھی اپنی فطرت سے بغاوت نہ کریں، اور جو بغاوت کر چکے وہ اس سے باز آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين۔ ترجمہ، تو اس کی قوم کا اس کے سوا کچھ جواب نہ تھا کہ کہنے لگے کہ لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، بے شک یہ ایسے لوگ ہیں جو بڑے پاک صاف بنتے ہیں، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر اس کی عورت کو ہم نے اسے پیچھے رہ جانے والوں میں سے مقرر کر دیا تھا، اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی تو ڈرائے جانے والوں کی بارش کتنی بری تھی۔ انہم اناس یتطہرون، بے شک یہ ایسے لوگ ہیں جو بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ قوم لوط کا یہ قول بد باطنی کی انتہا ہے کہ اپنی خبیث حرکتوں کو برا سمجھنے اور ان سے باز آنے کی بجائے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ بڑے پاک باز بنتے پھرتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ بھی ایسی کئی شناعتوں کا مرتکب ہو چکا ہے کہ یہاں فساق و فجار تو اپنے افعال پر فخر کرتے ہیں، جبکہ مذہبی لوگوں اور ان کے مذہبی افعال کا مذاق اڑایا جائے۔ قل الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى اللہ خیر اما یشرکون۔ ترجمہ، تم کہو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور ان بندوں پر سلام ہو جنہیں اللہ نے چن لیا ہے، کیا اللہ بہتر یا ان کے خود ساختہ شریک؟ قل، تم کہو، یہاں حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ پچھلی امتوں کی ہلاکت پر اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لائیں اور اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں پر سلام بھیجیں۔ چنے ہوئے بندوں سے مراد انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ چنے ہوئے بندوں سے حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان مراد ہیں۔ اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر یا ان کے خود ساختہ شریک؟ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا بتوں کی عبادت کرنے والے کے لیے بت بہتر ہے؟ بے شک جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور اس نے خاص اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ بہتر ہے، کیونکہ وہ انہیں عذاب اور ہلاکت سے بچاتا ہے، جبکہ عذاب نازل ہونے کے وقت بت اپنے عبادت گزاروں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔
اس لیے بتوں کو پوجنا اور معبود ماننا انتہائی بیجا ہے۔ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ۔ ترجمہ، یا وہ بہتر ہے جس نے آسمان و زمین بنائے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس پانی سے بارونق باغ اگائے۔ تمہارے لیے ممکن نہ تھا کہ تم ان باغوں کے درخت اگا دیتے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ امن خلق السماوات والارض، یا وہ بہتر ہے جس نے آسمان و زمین بنائے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 5 آیات کی ابتدا میں مذکور لفظ ام کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ یہاں ام متصلہ ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں ام منقطعہ ہے۔ پہلے قول کے اعتبار سے آیت کے ابتدائی لفظ ام من کا معنی یہ ہے، کیا بت بہتر ہے یا وہ خدا جس نے آسمان و زمین بنائے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس پانی سے بارونق باغ اگائے۔ دوسرے قول کے اعتبار سے اس کا معنی یہ ہے کہ مشرکین جنہیں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں وہ ہرگز بہتر نہیں، بلکہ وہ بہتر ہے جس نے آسمان اور زمین جیسی عظیم اور عجیب مخلوق بنائی اور تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی اتارا، اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس پانی سے جدا جدا رنگوں، ذائقوں اور شکلوں والے پھلوں وغیرہ کے باغات اگائے۔ تم اگرچہ ظاہری طور پر بیج بوتے ہو، ٹہنیاں لگاتے ہو اور ان باغات کو پانی سے سیراب کرتے ہو، لیکن اس کے باوجود ان درختوں کو اگانا تمہارے لیے ممکن نہ تھا، کیونکہ ان درختوں کے اگنے اور ان کی نشو و نما کے لیے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ جو نظام قائم فرمایا ہے، اگر وہ نظام نہ ہوتا تو درخت کس طرح اگتے؟ کیا قدرت کے یہ دلائل دیکھ کر ایسا کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ ہرگز ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ وہ واحد ہے اور اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، جبکہ مشرکین ایسے لوگ ہیں جن کی عادت راہ حق یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے کترانا اور راہ باطل یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کو اختیار کرنا ہے۔ أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، یا وہ بہتر ہے جس نے رہائش کے لیے زمین بنائی اور اس کے درمیان میں نہریں بنائیں اور اس کے لیے لنگر بنائے اور 2 سمندروں کے درمیان آڑ رکھی۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ ان میں اکثر جاہل ہیں۔ امن جعل الارض قرارا، یا وہ بہتر ہے جس نے رہائش کے لیے زمین بنائی۔ آیت کے ابتدائی لفظ امن کا ایک معنی یہ ہے کہ کیا بت بہتر ہے یا وہ جس نے رہائش کے لیے زمین بنائی اور اس کے درمیان میں نہریں بنائیں اور اس کے لیے لنگر بنائے اور 2 سمندروں کے درمیان آڑ رکھی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ مشرکین جنہیں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں وہ ہرگز بہتر نہیں، بلکہ وہ بہتر ہے جس نے زمین کو پھیلا کر ہموار کر کے اور اسے سختی اور نرمی کے درمیان متوسط بنا کر سورج کی شعاؤں کو جذب کرنے کی صلاحیت دے کر اسے رہائش کے قابل بنایا، اور زمین کے درمیان میں نہریں بنائیں جن میں پانی جاری ہے، اور زمین کے لیے وزنی پہاڑوں کے لنگر بنائے جو اسے جنبش کرنے سے روکتے ہیں، اور کھاری اور میٹھے 2 سمندروں کے درمیان آڑ رکھی تاکہ ایک کا پانی دوسرے میں داخل نہ ہو۔ ذرا غور کر کے بتاؤ تو صحیح کہ کیا کسی انسان، سورج، چاند، درخت، پتھر یا آگ میں سے کوئی اس بات پر قادر ہے کہ وہ زمین میں ان خصوصیات اور ان نعمتوں کو پیدا کر سکے؟ جب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ان خصوصیات اور نعمتوں کو پیدا کر ہی نہیں سکتا تو تم صرف اسی کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ ان میں اکثر لوگ جاہل ہیں جو اپنے رب عز و جل کی توحید اور اس کی قدرت و اختیار کو نہیں جانتے اور اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا بہت بڑا ذریعہ، اس سے معلوم ہوا کہ پودوں، سمندروں اور دریاؤں کے بارے میں علم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ لہٰذا جو لوگ ان چیزوں کا علم رکھتے ہیں وہ دلائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کے اکیلا معبود اور یکتا خالق ہونے کے بارے میں جان سکتے